الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھیے، پچھلے درس کے اندر ہم نے عقیدے کے مسائل کو سمجھا تھا۔ عقیدے کے بعد اللہ رب العزت نے جو چیز انسان کے اوپر فرض کی ہے وہ ہے نماز۔ نماز دو شہادتوں کے بعد اللہ رب العزت کی گواہی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی تصدیق کے بعد سب سے بنیادی چیز جو ایک انسان اور ایک مسلمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم آتی ہے وہ ہے نماز۔ یہ ایسا ایک واحد عمل ہے کہ جس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو اس کا حکم دیا کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ جب 10 سال کے ہو جائیں پھر بھی نہ پڑھے تو انہیں نہ پڑھنے کی وجہ سے ہلکی پھلکی مار بھی لگاؤ، اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے بستروں کو بھی الگ کر دو۔ ایسا کوئی بھی عمل دین اسلام کا نہیں ہے کہ جو انسان کو 7 سال یا 10 سال کی عمر میں شریعت نے حکم دیا ہو۔ یہ واحد ایک عمل ہے نماز کا کہ جس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اس کو 7 سال کی عمر میں رکھواؤ۔ روزہ ہے نا، اس کا حکم نہیں دیا آپ نے، حج ہے اس کا حکم نہیں دیا، زکوٰۃ ہے اس کا حکم نہیں دیا کہ اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں تعلیم دو اس کی۔ لیکن نماز جو تھی نا، نماز، اس کا حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا کہ اپنے بچوں کی جو تم تربیت کرو وہ سب سے پہلے کیا کرو؟ نماز کے متعلق کرو۔ آج آپ دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے کے اندر والدین جب اپنے بچوں کو سلاتے ہیں نا تو یہ کہہ کر سلاتے ہیں بچہ جلدی سو جاؤ، صبح اسکول کے لیے جانا ہے۔ اگر ہم ان کو یہ تعلیم دے کر سلائیں بیٹا جلدی سو جاؤ، صبح فجر میں اٹھنا ہے، تو کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہوں گے آپ نے دیکھے ہوں گے وہ اپنی نوکریوں پر جاتے نماز سے پہلے اٹھ جاتے۔ اگر ہماری میٹنگ ہو 4 بجے یا ہماری 3 بجے فلائٹ ہو، ہم نہیں اٹھتے، اٹھ جائیں گے، لیکن ہم نماز کے لیے نہیں اٹھ پاتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ لوگ سردیوں کے اندر مری گھومنے جاتے ہیں نا، لیکن نماز فجر میں نہیں آتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں اس کی تعلیم دو۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ نماز ہے نا، نماز یہ ایسی چیز ہے کہ اگر بندہ اس کے اوپر عادی نہ ہو تو پھر نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ انسان کا جو جسم ہے نا اس کو ایک روٹین اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اگر 7 سال کی عمر میں ہم اس کو روٹین تک بنائیں گے نا تو آپ کا جسم اس روٹین کا عادی ہو جائے گا۔ جب آپ اس کو چھوٹے ہوتے ہی اس کو تعلیم نہیں دو گے نا نماز کی، تو جب اس کا جسم بڑا ہو جائے گا نا وہ اس روٹین کا عادی نہیں ہوگا، پھر وہ اس طرف نہیں آ سکے گا۔ تبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ 7 سال کی عمر میں اس کو اللہ کا رب العزت کی نماز دے دو۔ یہ نماز ٹھیک پڑھ لے گا نا، یہ اسکول بھی انشاءاللہ صحیح پڑھے گا، یہ ٹیوشن بھی انشاءاللہ اچھے طریقے سے پڑھ لے گا، یہ تمہاری عزت بھی اچھے طریقے سے کرے گا۔ سب سے پہلے دین اسلام نے جو تعلیم دی ہے نا وہ اللہ کی معرفت کی دی ہے کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو اللہ کی پہچان کراؤ۔ لقمان حکیم نے جب اپنے بچے کو وصیت کی کیا کہا تھا؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹو اللہ سے شرک نہ کرنا۔ یہ وقت کے نیک بندے اپنے بچوں کو نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کس کا پہلے سمجھا رہے ہیں؟ اللہ کے بارے میں۔ اور ہم وصیت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بیٹے میں نے 3 دکانیں بنائی ہیں، آپ کو 8 بنانی ہے۔ یہ فرق تھا ہم میں اور ان میں کہ وہ سب سے پہلے ان کو اللہ سے جوڑتے تھے۔ کہاں جوڑتے تھے؟ کہ اللہ سے ٹھیک ہو گئے نا باقی رزق کے معاملات وہ آٹومیٹک ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم پڑ گئے ان معاملات کے اندر، اب نہ ہمارے یہ معاملات سیدھے ہو رہے ہیں نہ وہ سیدھے ہو رہے ہیں، اٹک گئے ہم بیچ میں۔ انہوں نے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کیا، ان کی دنیا اللہ نے ویسے ہی ٹھیک کر دی۔ ہم پڑ گئے دنیا داری میں، اللہ کو پیچھے کر دیا، اب نہ ہماری دنیا ٹھیک ہے نہ آخرت ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں کو چھوٹی عمر کے اندر اس کی تعلیم دو۔ اپنے گھر میں جائیں تو اس کا حکم کریں، اپنے بیوی بچوں کو۔ قرآن مجید میں اللہ نے حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر قائم رہو۔ تو پیارے محترم بھائیو، اس کا جو ہے نا ہمیں بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اب جو لوگ اس کو چھوڑتے ہیں نا
تو دو ٹوک شریعت کا اعلان ہے کہ وہ بندہ دین اسلام سے خارج ہے، دو ٹوک اعلان۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایک بندے کے درمیان اور ایک کافر کے درمیان فرق نماز ہے۔ فرق کیا ہے؟ نماز۔ ایک کافر ہے نا، اس کو سینگ تو نہیں لگے ہوتے، پہچان کس طرح ہوگی کہ آپ نماز پڑھو گے تو آپ مسلمان ہو، آپ نماز نہیں پڑھو گے تو دین اسلام کہتا ہے کہ آپ نے کفر کا کام کیا۔ یعنی کہ آپ غور کریں، یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ بین العبد و بین الکفر، بندے کے درمیان اور ایک کافر کے درمیان۔ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان، مطلب جو بندہ نماز نہیں پڑھتا نا، اللہ تعالیٰ اس کو مسلمان تو دور کی بات بندہ ماننے کو بھی تیار نہیں ہے، اللہ اس کو بندہ ماننے کو بھی تیار نہیں۔ اسی طرح سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارے اور منافقین کے درمیان جو عہد ہے نا وہ نماز کا ہے۔ اگر منافق جو لوگ ہیں نا وہ ہماری تلوار سے بچے ہوئے اس وجہ سے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی کہ آپ غور کریں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا منافق بھی نماز پڑھتا تھا اور آج ہم نہیں پڑھتے۔ اسی طرح آپ غور کریں، صحابی رسول عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کسی بھی عمل کو چھوڑنے کو نا کفر نہیں سمجھتے تھے کہ یہ عمل نہیں کیا تو بندہ کافر ہو جائے، صرف نماز۔ کہتے تھے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا نا اس کا پکا ظاہر ہو گیا کہ یہ منافق ہو چکا ہے، یا اس کے دل میں نفاق بھر چکا ہے، یا یہ جو ہے نا دین اسلام سے اب نفرت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ نماز چھوڑ دے نا، اللہ تعالیٰ کی جو ذمہ داری کا جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے نا حفاظت کی، وہ اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لیتے، پھر لوگ اس کی مال بھی کھائیں گے، اس کو گالی بھی دیں گے، اس کو تکلیف بھی دیں گے، اللہ رب العزت اس کی حفاظت نہیں کرتے۔ کیا وجہ ہے بھائیو؟ کہ وہ نماز نہیں پڑھتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس بندے کی عصر کی نماز رہ جائے نا، اس بندے کا سمجھو مال بھی ڈوب گیا، اس کے اہل و عیال بھی ڈوب گئے، اس کا کاروبار بھی ڈوب گیا، اتنا بڑا نقصان ہے۔ اس سے بھی زیادہ یہ نقصان ہے کہ اس نے عصر چھوڑ دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کے موقع پر کافروں سے لڑتے لڑتے ان کی عصر رہ گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بددعا کی، اللہ ان کافروں کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں عصر پڑھنے سے روک دیا۔ اتنی سخت نفرت تھی کہ ہماری عصر کیوں رہ گئے۔ آخری حدیث میں آپ کو سناتا ہوں نماز کے بارے میں، صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا جس بندے نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس بندے کے سارے عمل برباد ہو گئے، اس بندے کی ساری نیکیاں کیا ہو گئی؟ برباد ہو گئی۔ اب وہ حج کرے، روزے رکھے، زکاتیں دے، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بندہ اللہ کے قریب آ ہی نہیں سکتا جب تک فرض پورے نہ کرے۔ جب تک کیا پورے نہ کرے؟ ابھی شب برات گزری تھی نا، لوگوں نے صلاۃ التسبیح بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، لیکن وہی لوگ اگلے دن کی فجر میں سوئے ہوئے۔ تو پیارے محترم بھائیوں، بندہ نفل نماز کے ذریعے اللہ کے قریب نہیں آئے گا جب تک فرض پورے نہ کرے۔ جو مسلمان اور مومن ہے، کافر ہے، ان سب کے درمیان جو امتیاز کرے گی نا پیارے محترم بھائیوں، وہ ہے نماز۔ تو نماز پیارے محترم بھائیوں نہ چھوڑو۔ میں نے آپ کو کل بھی بتایا نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الصلوات خمس، 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ، اور ایک جمعے سے دوسرے جمعہ، کفارۃ لما بینہن، یہ پورے دن کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں نا ان کا کفارہ بن جاتا ہے۔ مثال آپ نے فجر پڑھی، فجر سے ظہر تک آپ نے جو گناہ کی وہ مٹ جائیں گے ظہر پڑھنے سے۔ عصر پڑھی، ظہر سے عصر کے گناہ آپ کے مٹ جائیں گے۔ مغرب پڑھی، عصر سے مغرب کے گناہ مٹ جائیں گے۔ عشاء پڑھی، مغرب سے عشاء کے گناہ آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ فجر پڑھی، عشاء سے فجر کے گناہ آپ کے مٹ جائیں گے، آپ کے جسم میں ایک بھی گناہ نہیں بچے گا۔ اس کی مثال اللہ کے نبی نے دی کہ ایک بندہ ہے، اس کے گھر کے آگے ایک نہر ہے، وہ ایک نہر میں دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہے، اس کے جسم پہ کبھی میل کچیل رہے گا نہیں۔ اسی طرح جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کے جسم میں گناہ نہیں رہتا، اس کے نام اعمال صاف رہتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں نا ہمارا نام اعمال صاف ہو جائے،
تو پیارے محترم بھائیوں اس کے لیے ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی.